شہادت سے کیا مراد ہے؟ لفظ شہادت کا معنی تو گواہی ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو اپنی جزا و سزا کے ظہور کے لیے منتخب فرماتے اور پھر قیامت سے پہلے ایک قیامت صغریٰ ان کے ذریعے سے اسی دنیا میں برپا کر دیتے ہیں۔ انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے عہد پر قائم رہیں گے تو اس کی جزا، اور اس سے انحراف کریں گے تو اس کی سزا انہیں دنیا ہی میں مل جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا وجود لوگوں کے لیے خدا کی نشانی بن جاتا ہے، اور وہ خدا کو گویا، یہ اگلا جملہ اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے، یہاں اس نے حصے کو واضح کر لیتے ہیں۔ یعنی شہادت رسولوں نے دینی ہے اپنی قوم کے اوپر، گواہی دینی ہے خدا کے دین کی۔ تو اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رسول بھیجتا ہے ان کو اپنی جزا و سزا کے ظہور کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو اللہ نے منتخب کر لیا کہ میں نے جو جزا و سزا اس دنیا میں اس کا ظہور کرنا ہے، اصل جزا و سزا آخرت میں ہوگی جو ابدی ہوگی، لیکن دنیا میں رسولوں کے ذریعے سے اس کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ یا ایک چھوٹی سطح پر اس چیز کو ظاہر کیا جاتا ہے، تاکہ وہ پھر آئندہ کے لوگوں کے لیے ایک دلیل بن جائے، حصی دلیل بن جائے کہ دیکھو منکرین خدا کا کیا انجام ہوا، وہ آنکھوں سے دیکھ لو، اور جو تھے خدا کا اقرار کرنے والے ان کا کیا انجام ہوا۔ تو فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک قیامت صغریٰ کا مطلب چھوٹی قیامت ان کے ذریعے، یعنی رسولوں کے ذریعے اسی دنیا میں برپا کر دیتے ہیں۔ انہیں بتا دیا جاتا ہے، یعنی رسولوں کے ذریعے سے ان کی قوم کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے عہد پر قائم رہیں گے، یعنی خدا پر ایمان لے آئے، عہد پر قائم رہیں گے تو اس کی جزا پائیں گے، اور اس سے انحراف کریں گے تو اس کی سزا انہیں دنیا ہی میں مل جائے گی۔ یعنی ایمان لانے کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایمان پر قائم رہیں گے تو ترقی ملے گی، انعامات ملیں گے، دنیاوی انعامات، دنیاوی غلبہ، دنیاوی حکومت ملے گی، اور اگر اس سے انحراف کریں گے تو دنیا ہی میں ان کو سزا مل جائے گی، اور جو لوگ بالکل منکر تھے ان کو تو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، یا ان پر ذلت کا کوئی عذاب جو بھی خدا فیصلہ کرے وہ ان پر نافذ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا وجود لوگوں کے لیے خدا کی نشانی بن جاتا ہے۔ یعنی انسان ان لوگوں کو دیکھ کر جن پر خدا کا عذاب آیا ہے اور جن پر انعام ہوا ہے، ان کو دیکھنے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو آنکھوں سے دیکھیں، دوسری قومیں، دوسرے لوگ ان کو دیکھیں کہ بھئی فلاں علاقے کی قوم تباہ ہوگی، جیسے قوم لوط تباہ ہوئی تھی، تو اس کے بعد ارد گرد کے علاقے کے لوگوں نے اس کو جانا، انہیں معلوم ہوا کہ ان کی اس بستی کے یا ان بستیوں، 2-3 بستیاں تھیں، ان بستیوں کے لوگ جو تھے ان کی کیا بدعمالیاں تھیں۔ ان کے اندر ایک رسول آیا تھا، اس نے دعوت دی تھی، اس نے انہیں برے کاموں سے منع کیا تھا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، انہوں نے رسول کی بات قبول نہیں کی، جب نہیں کی تو کس طرح ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور ان کے اوپر سنگباری کی گئی، اور جو لوگ بچے وہ ظاہر ہے کہ پھر زندگی انہوں نے پائی اور وہ آگے چلے، تو ان کا جو ہے یعنی کہ وجود خدا کی نشانی بن جاتا ہے، اور وہ خدا کو گویا ان کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے اور عدالت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یعنی اب وہ لوگ جو یعنی رسول پر ایمان لانے والے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا ہوا ہے اور یہ زمین پر چل پھر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، تو یہ خدا کے ساتھ اپنے عہد پر استوار یعنی اسے قائم رکھتے ہیں، اس پہ کھڑے رہتے ہیں، عہد کو نبھاتے ہیں تو انہیں ترقی ملتی ہے، اور اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ذلیل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جس حق کو وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اس کی تبلیغ کریں۔ یہ بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جس حق کو وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، جس حق کو وہ دیکھ چکے ہیں، یعنی کہ یہ جو رسول کو دیکھا، اس کی وحی جو اس پر نازل ہوئی تھی اس کو سنا، پھر انہوں نے دیکھا کہ اس رسول کے حوالے سے قوم کا کیا انجام ہوا، قوم میں سے کون لوگ بچائے گئے، کون لوگ مارے گئے، تو یہ سارا کچھ جو ہے اسے جو لوگ پھر دیکھتے ہیں تو انہیں
یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اس کی تبلیغ کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت بے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق یہ شہادت ہے۔ یعنی اب یہ جو ہے نا، قرآن مجید اس چیز کو شہادت کہتا ہے کہ آپ گواہی دیں کہ خدا کی طرف سے یہ ہدایت آئی ہے اور پوری قطعیت کے ساتھ آئی ہے۔ ہم تک خدا کے دین کی یہ شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ہم تک تو نہیں ڈائریکٹلی پہنچائی، آپ نے اپنے زمانے کے لوگوں تک پہنچائی۔ ان میں سے جن لوگوں نے قبول کیا ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بیہاف پر، انہی کی بنیاد پر، انہی کی طرف سے یہ گواہی آگے پہنچائی۔ یعنی صحابہ نے اپنے اولاد کو، اپنے تابعین بعد میں آنے والوں کو، پھر اگلی نسل نے اگلی نسل تک پہنچائی، تو یہ نسلم بعد نسل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے طور پر یہ گواہی چلتی ہوئی ہم تک پہنچی۔ فرمایا کہ یہ شہادت جب قائم ہو جاتی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں فیصلہ الہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو غلبہ عطا فرماتے اور ان کی دعوت کے منکرین پر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ یہ پہلو جو ہے یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے جن پر رسول براہ راست شہادت دیتے ہیں، یعنی خود اپنی موجودگی میں خود رسول گواہی دیتے ہیں، خدا کے دین کی گواہی، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گواہی دی اور پھر مدینہ کے لوگوں میں گواہی دی، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غلبہ دیتے ہیں۔ غلبہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں پر دینا ہوگا جو منکرین ہیں، منکرین پر اللہ غلبہ دے دیتے ہیں اور منکرین کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے اگر سوال کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے وہ آپ کے صحابہ تھے، تو یہ صحابہ عذاب کا ذریعہ بن گئے منکرین رسول پر، منکرین رسول کے حوالے سے صحابہ کرام عذاب کا ذریعہ بن گئے۔ یہ خدا نے ایک وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ذریعے سے میں ان پر عذاب نازل کروں گا۔